میرا ایک کویشچن ہے، موبائل اکاؤنٹ میں پیسے رکھ کر اس کے بدلے فری منٹ استعمال کرنا کیسا ہے؟ موبائل اکاؤنٹ میں بھی پیسے رکھے جاتے ہیں، وہ کمپنی کے پاس ایک قسم کا قرض ہوتا ہے۔ وہ 1000 روپے رکھیں، 2000 رکھیں، جتنے بھی رکھیں، وہ کمپنی کے پاس قرض ہے، اور قرض سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانا، نفع حاصل کرنا ناجائز ہے، اور یہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ قرض کس کو کہتے ہیں؟ مثلی چیزوں میں سے کوئی بھی چیز کسی کے پاس اس غرض سے رکھنا تاکہ بعد میں اسی کی مثل، اسی جیسی چیز واپس وصول کریں۔ ہم کمپنی کے پاس 1000 روپے یا 2000 روپے یا جتنے بھی پیسے اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں، اس غرض سے رکھتے ہیں تاکہ یہ بعد میں ہم واپس لے سکیں، اپنے اکاؤنٹ سے نکلوا سکیں۔ لہذا قرض کی تعریف اس پر صادق آتی ہے، اور قرض سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانا ناجائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا۔ ہر وہ قرض جس سے کوئی فائدہ حاصل ہو، جس سے کچھ منفعت حاصل ہو، فرمایا کہ یہ سود ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے قرضے سے فائدہ اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ سنن الکبریٰ کے اندر امام بیہقی نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، اور نیل الاوطار وغیرہ میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب اس پر سود کی تعریف بھی صادق آتی ہے۔ یہ جو ہم 1000 روپے دے کر، 1000 روپے بھی ہمارے بقایا موجود ہیں ادھر، اور اس کے بدلے میں جو ہم نفع حاصل کر رہے ہیں منٹوں کی صورت میں، یہ سود کی تعریف بھی اس پر سچی آتی ہے۔ سود کس کو کہتے ہیں؟ فضل خال عن عوض شرط لعہد العاقدین، وہ زیادتی جو کسی عوض سے خالی ہو، یعنی اصل زر پر، اصل مال پر کچھ زیادتی، کچھ اضافہ، جس کے بدلے میں کوئی چیز نہ ہو، اور عاقدین میں سے جو شرط پا جائے شرط کے ساتھ، یہ سود ہے۔ اور سود کی ایک تعریف یوں بھی کی گئی ہے، کل قرض یؤخذ بہ اکثر منہ، ہر وہ قرض جو دے کر اس سے پھر زیادہ وصول کیا جائے۔ مثال کے طور پر یہ 100 روپے ہیں، اگر میں کسی کو یہ 100 روپے قرض دیتا ہوں، اور 10 دن کے بعد، مہینے کے بعد یا سال کے بعد یہ 100 روپے اگر بعین ہی یہی 100 لوں، پھر تو یہ میرا قرض واپس آ گیا۔ اگر اس 100 کے ساتھ 10 روپے اضافی بھی لوں، یعنی 110 روپے لوں، تو یہ 100 تو تھا نا جو میں نے دیے تھے، یہ 10 روپے یہ کس کے بدلے ہیں؟ یہ 100 کے بدلے تو 100 آ رہا ہے، اور 10 روپے کا عوض نہیں ہے، اس کا کچھ مقابل نہیں ہے آگے، لہذا یہ 100 کے بدلے 100 تو ٹھیک ہے۔ یہ جو 10 اوپر اضافی ہیں، اسی کو سود کہتے ہیں، اور اسی کو اضافہ کہتے ہیں، اسی کو فضل کہتے ہیں، جس سے قرآن پاک نے منع فرمایا، اللہ رب العزت نے اسی کو حرام فرمایا ہے۔ یعنی ہر وہ قرض جو اثر رقم سے زائد وصول کیا جائے، یا اثر رقم بھی لی جائے اور زائد تو پیسے نہ لیے جائیں لیکن کچھ نفع ان سے حاصل کیا جائے، اس کو سود کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جو سود مروج تھا، علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ تفسیر کبیر کے اندر اس کی وضاحت یوں فرماتے ہیں، وذالک انہم کانوا یدفعون المال علی ان یاخذوا کل شہر قدرا معینا ورأس المال باقیہ۔ زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگ قرض دیتے تھے کسی کو اس شرط پر کہ یہ مہینے کے بعد یا سال کے بعد ہم یہ اپنے پیسے بھی واپس لیں گے، اور اس کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر یا مہینے کی بنیاد پر ساتھ ساتھ اضافہ بھی لیں گے۔ مثلا کسی کو 1000 روپے دے دینا سال کے لیے، بھئی سال کے بعد آپ سے یہ 1000 روپے میں واپس لوں گا، اور ہر مہینے میں 100 روپے بھی لوں گا۔ زمانہ جاہلیت میں یہی سود مروج تھا، اسی کو قرآن پاک نے حرام قرار دیا ہے، اور اصل مال بھی باقی ہے۔ تو اسی طرح ہمارا جو 1000 یا 2000 روپے کمپنی کے پاس ہیں، وہ اصل زر بھی ہمارا محفوظ ہے، موجود ہے، جب چاہیں لے لیں، اور اس کے مقابلے میں، اس کے بدلے ان سے فری منٹوں کی صورت میں 30 منٹ یا 50 منٹ یا جتنے بھی لے رہے ہیں، وہ اس کے ساتھ اضافی لے رہے ہیں، اور یہ سود ہے۔ اور سود کھانے کا وبال کیا ہے؟ سود کھانے کا گناہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کے لیے سخت وعیدیں فرمائی ہیں۔ فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ سود خور آدمی
قیامت کے دن حشر میں اس طرح کھڑا ہوگا جس طرح کہ کسی آدمی کو شیطان مس کر کے مخبوط الحواس کر دے، پاگل کر دے، اور جس طرح پاگل آدمی لڑکھڑاتا پھرتا رہتا ہے، حشر کے دن سود خور کی بھی یہی کیفیت ہوگی، اور اس کی یہ علامت ہوگی، جو بھی اس کو دیکھے گا پہچان لے گا کہ یہ سود خور ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 70 حوبہ، سود کے 70 درجے ہیں، 70 گناہ ہیں، 70 قسمیں ہیں گناہوں کے۔ ایسرھا ان ينکح الرجل امہ، ان میں سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ جس طرح کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، یہ سود کا چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی اس کے لیے بہت وعیدیں فرمائی ہیں، اور سود خور سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ بھی ہے، جو سود کھانے سے باز نہ آئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر سود کھانے سے تم باز نہ ہوگے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے تمہارے لیے۔ لہذا یہ اکاؤنٹ میں پیسے رکھ کر اس کے بدلے میں پیمنٹ حاصل کرنا، یہ علامہ کاشانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس مسئلے کی وضاحت فرمائی ہے، اور اسی حدیث پاک کو بھی انہوں نے نقل کیا، فرمایا کہ القرض، ہر وہ قرض کہ جس کے اندر کوئی فائدہ حاصل ہو، جو منفعت کو کھینچ لائے، فرمایا کہ وہ سود ہوتا ہے، اور اس میں سود کا شبہ ہوتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی فرمان پیش کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہر اس قرض سے جو فائدے کو کھینچ لائے، جس سے کوئی منفعت حاصل ہو۔ وَالتَّحَرُّزُ عَنْ حَقِيقَةِ الرِّبَا وَعَنْ شُبْهَةِ الرِّبَا واجب، جس طرح حقیقی سود سے بچنا لازم ہے، اسی طرح سود کے شبہ سے بچنا بھی لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر بعض لوگ یہاں پر یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جب ہماری تو پیسے ان کے پاس جو امانت ہوتے ہیں، اور جب چاہیں نکلوا لیتے ہیں، اور جب چاہیں ہم مرضی، چاہے ابھی ڈالو، اگلے دن نکلوا لو، اسی دن نکلوا لو، مہینے کے بعد نکلوا لو، لہذا یہ قرضہ کہاں ہوا؟ تو بھئی یہ بھی قرضہ ہے ایک قسم کا، اور قرضے کی تعریف اس پر صادق آتی ہے، باقی رہا مدت کا مقرر نہ ہونا، بھی جب چاہو نکلوا لو، تو قرضے کے لیے مدت مقرر نہیں ہوتی، البتہ دین کے لیے مدت مقرر ہوتی ہے، قرضے کی مدت ہی مقرر نہیں ہوتی۔ جیسا کہ علامہ کاشانی علیہ رحمہ بدائع الصنائع کے اندر فرماتے ہیں والأجل لا يلزم فی القرض، قرض کے اندر مدت مقرر کرنا لازم ہی نہیں ہے۔ اگر کسی نے مدت مقرر کر بھی دی، مثال کے طور پر کسی کو 1000 روپے قرض دیے اور یہ کہا کہ میں 1 مہینے کے بعد لے لوں گا واپس، تو وہ اگلے دن بھی اسے مطالبہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔ لہذا موبائل اکاؤنٹ میں پیسے رکھ کر اس کے بدلے میں فری منٹ استعمال کرنا، یہ قرضے سے فائدہ اٹھانا ہے جو حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس کا وبال، اس کا گناہ چھوٹے سے چھوٹا یہ ہے کہ جس طرح کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔